تاریخ اسلام میں آج ہم فرقہ اسماعیلیہ کے بارے میں جانیں گے کہ فرقہ اسماعیلیہ کب وجود میں آیا، اسماعیلیہ کے عقائد کیا تھے، ابو طاہر کرامتی نے عرب اور شام میں کیا کیا مظالم ڈھائے۔ اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک لازمی کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ لوگ مستفید ہوں اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ اسلام کے ابتدائی دور میں ہی مسئلہ خلافت پر مسلمانوں میں اختلافات پیدا ہو گئے تھے اور اکثر فرقوں کی ابتدا اسی مسئلے سے ہوئی۔ شروع میں یہ فرقہ سیاسی نوعیت کا تھا لیکن بعد میں انہوں نے مذہبی رنگ اختیار کر لیا۔ شیعہ حضرت علی اور ان کی اولاد کو خلافت کا موروثی حقدار سمجھتے تھے اور ان کے علاوہ جو شخص بھی خلیفہ بننے کا دعوے دار ہو وہ ان کے نزدیک غاصب تھا، خواہ اسے جمہور مسلمانوں نے ہی کیوں نہ منتخب کیا ہو۔ ان کا یہ خیال بے امام جو خدا کا مقرر کردہ ہو صرف وہی مسلمانوں کی سیاسی و مذہبی رہنمائی کا مجاز تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد شیعہ 3 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان میں سے فرقہ امامیہ سب سے اہم تھا جو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاطمی اولاد کو خلافت کا مستحق سمجھتے تھے، جبکہ زیدیہ کسانیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر فاطمی اولاد یعنی محمد بن حنفیہ اور ان کی اولاد کو امامت اور خلافت کا اہل قرار دیا۔ اماموں کے چھٹے امام حضرت جعفر صادق کی وفات پر 2 فرقوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ امام موصوف نے پہلے اپنے بڑے لڑکے اسماعیل کو اپنا جانشین مقرر کیا مگر بعد میں ان سے ناراض ہو کر ان کی نامزدگی کو منسوخ کر دیا اور اپنے دوسرے لڑکے موسیٰ کاظم کو اپنا جانشین نمزد کیا۔ امامیہ کی اکثریت نے امام موسیٰ کاظم اور ان کے خاندان کی امامت کو تسلیم کر لیا۔ چونکہ ائمہ کی تعداد 12 تک تھی اس لیے امامیہ کی شاخ کو اثنائے عشریہ بھی کہا جاتا ہے۔ امامیہ کے ایک گروہ نے امام موسیٰ کاظم کی امامت کی تسلیم کرنے سے انکار کر کے امام اسماعیل کو اپنا پیشوا بنا لیا۔ امام اسماعیل چونکہ اپنے والد کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے اس لیے ان کے پیرووں نے امام جعفر صادق کی وفات کے بعد ان کے بیٹے موسیٰ کاظم کے بجائے اسماعیل کے لڑکے محمد بن اسماعیل کو اپنا امام بنا لیا۔ یہ لوگ اسماعیلیہ کہلانے لگے۔ چونکہ ان کے ائمہ ظاہر کی تعداد 7 تھی اس لیے ان کو صحافت امامیہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر ہم بات کریں گے اسماعیلیہ عقائد کی۔ اسماعیلیہ کا عقیدہ یہ تھا کہ امام کا تقرر اور معزولی کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ یہ منصب خدا کی طرف سے امام کے بڑے بیٹے کو خود بخود ودیت ہو جاتا ہے۔ اس لیے امام جعفر صادق اپنے بڑے بیٹے اسماعیل کی جانشینی منسوخ کرنے کے مجاز نہ تھے۔ امام اسماعیل فوت نہیں ہوئے بلکہ مستور ہو گئے ہیں اور آئندہ ظہور کریں گے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ امام محمد اسماعیل آخری اور مکمل امام ہیں جن پر ائمہ ظاہریہ کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس فرقے کے عقائد کے مطابق اس کے بعد بھی امام موجود ہیں لیکن وہ مخفی ہو گئے ہیں، اس لیے بعد میں اسماعیلی دائی امام مخفی کے نام پر دعوت پھیلاتے رہے۔ اسماعیلی ایک انتہا پسند طبقہ مسئلہ تناسخ کا بھی قائل تھا۔ ان کے نزدیک خدا کی ذات امام اسماعیل میں حلول کر گئی ہے اس لیے وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ کچھ عرصے کے لیے غائب ہو چکے ہیں۔ اسماعیلی عقائد میں سب سے دلچسپ عقیدہ یہ تھا کہ قرآنی الفاظ کے 2 معانی ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ دین کا اصل مدعا یہ ہے کہ احکام خداوندی کے باطنی اور اصلی معانی معلوم کیے جائیں کیونکہ ظاہر میں الفاظ تو محض پردہ ہیں جن کے پیچھے اصل معنی کو چھپا دیا گیا ہے تاکہ نااہل افراد ان حقیقت تک نہ پہنچ سکے۔ جہاں تک باطنی معنی کا تعلق ہے تو وہ صرف امام وقت ہی جانتا ہے کہ وہ کس آیات کا جس طرح بھی مطلب بیان کرے وہی صحیح ہوگا۔ اس نظریے کی آڑ میں اسماعیلی قرآنی آیات کی مختلف تعویلیں پیش کرتے ہیں اور ان کا ترجمہ اپنی حسب منشا کے مطابق کرتے ہیں، اسی لیے اسماعیلیہ کو فرقہ باطنیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسماعیلیہ کو مقبول بنانا اور اس میں مندرجہ بالا عقائد و نظریات شامل کرنا در حقیقت ایک ایرانی شخص عبداللہ بن میمون کا کارنامہ ہے۔ پہلے یہ فرقہ بالکل غیر معروف تھا لیکن عبداللہ نے اس کی ایسی زبردست اور مؤثر خفیہ تنظیم کی اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ عبداللہ میمون اہواز کے ایک معمولی طبیب کا لڑکا تھا۔ اس نے اسماعیلی فرقے میں داخل ہو کر اس کی تنظیم نو کا بیڑا اٹھایا۔ شروع میں اس نے بصرہ کو اپنا مرکز بنایا مگر بعد میں شمالی شام کے شہر سلمیہ میں منتقل ہو گئے۔ اس نے ہر طرف خفیہ دائیوں کا جال بچھایا، فقیروں اور تاجروں کے بھیس میں ہر جگہ پہنچ جاتے تھے۔ ان کا دعوتی طریقہ کار یہ تھا کہ پہلے یہ لوگوں کے دلوں میں
مروج اسلامی عقائد کے بارے میں تشکیک پیدا کرتے، پھر انہیں اپنے عقائد کی دعوت دیتے اور انہیں باور کرواتے کہ عنقریب امام مستور ظاہر ہو کر ان کے دکھوں کا مداوع اور دنیا سے ظلم کو دور کریں گے۔ ان دائیوں کے پاس نامہ کبوتر بھی ہوتے تھے جن کے ذریعے وہ ہر جگہ کے حالات لکھ کر عبداللہ میمون کے پاس پہنچا دیتے تھے، جنہیں وہ سنا کر عوام پر اپنی غیبدانی کا سکہ جماتا۔ اس طرح اس کے مریدوں کی تعداد سرات سے بڑھنے لگی۔ عبداللہ بن میمون نے اپنے پیرووں کو دائی اور رفیق کے درجوں میں تقسیم کیا۔ جو دائی زیادہ معتمد بن جاتا اسے رفیق بنا دیا جاتا۔ اسماعیلی مذہب کے اسرار کے مکمل علم کے لیے اس نے کم و بیش 9 منازل مقرر کی اور بہت کم پیروان سب منازل کو طے کر پاتے۔ چونکہ اس وقت کوئی امام ظاہر موجود نہ تھا، اس لیے عبداللہ امام مخفی کا نائب تھا۔ اسے امام سے وہی نسبت تھی جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ سے تھی۔ عبداللہ نے 261 میں وفات پائی۔ عبداللہ کی خفیہ تنظیم کو خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی اور شمالی افریقہ میں اسماعیلی دعوت خوب پھیلی۔ اس تنظیم کے دائی حسین شیعہ نے 909 میں شمالی افریقہ کے غلبیہ حکومت کا خاتمہ کر کے اسماعیلی امام کی خلافت قائم کر دی، جسے حکومت فاطمیہ کہا جانے لگا۔ بعض مورخین کے نزدیک فاطمی حکومت کا بانی عبداللہ بن میمون کا پوتا سعید تھا، جس نے عبداللہ مہدی کا لقب اختیار کر کے فاطمی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس خاندان میں 250 سال سے زیادہ عرصہ تک حکومت قائم رہی، جس کا خاتمہ صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں میں ہوا۔ حسن بن صبا طوس کا رہنے والا تھا۔ حسن نظام الملک طوسی اور عمر خیام بچپن ہی سے ہم جماعت تھے۔ قیام کے دوران ہی وہ اسماعیلی مذہب میں داخل ہوا اور پھر مصر میں منتقل ہو گیا۔ مصر کے فاطمی حکمران مشرق ممالک میں اسماعیلی دعوت پھیلانا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے حسن بن صبا کی ذہانت اور قابلیت سے متاثر ہو کر اسے اپنا خاص دائی بنا کر مشرق ممالک میں بھیجا۔ 1090 میں حسن بن صبا نے اپنے پیرووں کی مدد سے مازندان کے پہاڑی علاقے کے قلعے الموت پر قبضہ کر لیا۔ یہ قلعہ کوہ البرز کے اوپر سطح سمندر سے 10,200 فٹ کی بلندی پر واقع تھا۔ اس قلعے کے محل وقوع نے اسے ناقابل تسخیر بنا دیا تھا۔ یہاں سے حسن بن صبا کے پیر نواحی علاقوں کو تاراج کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے بہت سے قلعوں پر قبضہ کر لیا اور آذربائیجان اور شمال شام کے بعض حصے حسن کے زیر اثر آ گئے۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی نے الموت کو تسخیر کرنے کے لیے 2 مہمیں روانہ کی، مگر وہ ناکام رہی۔ الموت جسے محفوظ مقام میں بیٹھ کر حسن بن صبا نے اسماعیلی دعوت کی از سر نو تنظیم کی، وہ خود دائی دعوت کہلاتا تھا۔ اس کے نتیجے میں ہر صوبے میں ایک دائی الکبیر ہوتا تھا، جس کے ماتحت بہت سے دائی ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے۔ عام دائیوں کو ترقی دے کر رفیق کا درجہ دیا جاتا تھا، پھر ان سے دائی الکبیر مقرر کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ حسن بن صبا نے ایک اور تحریک منظم کی جس کے اراکین فدائی کہلاتے تھے۔ یہ لوگ اپنی جان پر کھیل کر اس کا ہر حکم بجا لاتے۔ مشہور سیاح مارکو پولو، جس نے 1272 میں اس علاقے کا سفر کیا، لکھتا ہے کہ حسن بن صبا نے نہایت خوبصورت باغ لگوائے جس میں حسین و جمیل لڑکیاں موجود رہتی تھیں اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ تھی۔ نوجوان فدائیوں کی جماعت ہمیشہ حسن بن صبا کے پاس رہتی تھی۔ ان میں سے 2-4 فدائیوں کو بھنگ پلا کر بے ہوش کر کے باغ میں پہنچا دیا جاتا تھا۔ جب وہ ہوش میں آتے اور اپنے آپ کو سرسبز و شاداب باغ میں گل اندام لڑکیوں کی جھرمٹ میں پاتے تو خیال کرتے کہ وہ حقیقت میں جنت میں پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بعد انہیں جام کوثر کے بہانے دوبارہ بھنگ پلا دی جاتی اور وہ بے ہوشی کی حالت میں باہر پہنچا دیا جاتا۔ اس تجربے سے گزرنے کے بعد اپنے اماموں پر فدائیوں کا یقین نہایت پختہ ہو جاتا۔ حسن بن صبا جب کسی کو قتل کروانا چاہتا تو ان فدائیوں میں سے کسی کو بلا کر حکم دے دیتا اور کہتا کہ اس کے سلے میں سے دوبارہ وحشت کی سیر کروائی جائے گی، اور بالفرض وہ اس مہم میں مارا گیا تو بھی آخرت میں اسے ہمیشہ کے لیے جنت ملے گی۔ بھنگ کو عربی میں حشیش کہتے ہیں، اس لیے اس جماعت کو بھی حشیشین بھی کہا جاتا ہے۔ فدائیوں کے پہلے خنجر کا شکار نظام ملک الطوسی تھا، جسے 1092 میں قتل کیا گیا۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً بہت سے لوگ پراسرار طریقے سے قتل ہوئے، جن میں خلفاء، سلاطین، امراء اور علماء سب ہی شامل تھے۔ ان واقعات سے ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا۔ حسن بن صبا نے 1124 میں وفات پائی۔
اس کے بعد یہ تحریک اس کے جانشینوں کے ہاتھ میں رہی، جن میں رشید الدین سنان کا نام قابل ذکر ہے۔ یہ شیخ الجبل کہلاتا تھا۔ اس نے مسیات کے مقام کو اپنا مستقر بنایا۔ 1256 میں ہلاکو خان نے الموت کو فتح کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 1260 میں تتاریوں نے مسیات پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد 1272 میں مملوک سلطان بیبرس نے شام کے باقی ماندہ فدائیوں کا بھی صفایا کیا۔ عبداللہ بن میمون کا ایک دائی ہمدان نامی تھا، جس کا لقب کرامتا تھا۔ اس لفظ کے معنی میں اختلاف ہے۔ بعض عرب مورخین کے نزدیک ہمدان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا تھا، اور چونکہ اسے ایسی شخص کو عربی میں کرامتا کہتے ہیں، اس لیے اس کا لقب مشہور ہوا۔ اس کے پیرو کرامتا واحد کرمتی کہلانے لگے۔ کرامتا نے شروع میں کوفہ کو اپنا مرکز بنایا، جہاں حبشی غلاموں اور کاشتکاروں کی آبادی زیادہ تھی۔ یہ لوگ اپنے آقاؤں کے ہاتھ سخت پریشان تھے، جو ان کی کمائی کا بڑا حصہ لے جاتے تھے۔ ہمدان کرامتا نے ان لوگوں کو منظم کیا اور انہیں یقین دلایا کہ عنقریب امام اسماعیل ظاہر ہو کر انہیں تمام مظالم سے نجات دلائیں گے۔ ان پر عوام اس کے ساتھ ہو گئی اور یہ تحریک کافی زور پکڑ گئی۔ ہمدان کرامتا اگرچہ فرقہ اسماعیلیہ سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس نے نئے نئے مذہبی اور سماجی اصول وضع کیے۔ اس نے اشتراکی اصولوں پر اپنی جماعت کی بنیاد رکھی۔ کرامتا نے چندہ جمع کر کے ایک مشترکہ فنڈ قائم کیا، جس سے ساری جماعت کی ضرورت پوری کی جاتی۔ ان میں باہمی مساوات قائم تھی۔ مختلف سنتوں کی بنیادوں پر پیشہ وروں کی تنظیم کی گئی۔ مذہب میں کئی تبدیلیاں کر کے اسے ایک نئی شکل دی گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ امام صرف 7 ہیں: امام حسین، علی زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام اسماعیل، امام محمد اسماعیل، امام عبداللہ۔ پھر بیت المقدس قبلہ ہے۔ نمازیں صرف 4 ہیں۔ سال میں صرف 2 روزے فرض ہیں۔ شراب حلال ہے۔ ہمدان کرامتا کے خطرناک عزائم کے پیش نظر حاکم کوفہ نے اسے قید کر دیا، مگر ایک کنیز کی منت سماجت کر کے جیل خانے سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس رہائی کو اس نے اپنی کرامت پر محمول کیا اور اس کے پیرووں نے مشہور کرنا شروع کر دیا کہ اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب اس نے عراق مزید قیام مناسب نہ سمجھا اور وہاں سے شام چلا گیا۔ کرامتا کے ایک پیر ابو سعید جنابی نے بحرین میں اس قدر اثر و رسوخ حاصل کیا کہ 879 میں اس نے وہاں خود مختار حکومت قائم کر لی، جس کا صدر مقام احسا تھا۔ اگلے سال اس نے جنوبی عراق پر حملہ کیا اور خلیفہ معتضد کے لشکر کو شکست دے کر خوب لوٹ مار کی۔ اس کے 2 سال بعد اس نے شام پر فوج کشی کی، ہر طرف تباہی و بربادی پھیلا دی۔ 203 میں جناب نے یمامہ کو فتح کر لیا اور عمان پر فوج کشی کی۔ 301 میں جنابی کے قتل کے بعد اس کا بیٹا ابو طاہر کرامتا قائد بنا، جو صفاکی اور ظلم و تشدد میں اپنے باپ سے بھی 2 قدم آگے تھا۔ عراق، عرب اور شام میں کرامتا نے اپنی تباہ کاریوں سے قیامت برپا کر دی۔ یہ لوگ حاجیوں کے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ اس دوران خلیفہ بغداد کی طرف سے جس قدر فوجیں روانہ کی گئیں، ان سب کو ناکامی ہوئی، یہاں تک کہ ابو طاہر نے عین حج کے دن مکہ معظمہ پر حملہ کیا۔ اس نے حاجیوں کا قتل عام کیا۔ خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی، غلاف کو پھاڑ دیا گیا، خانہ کعبہ کو لوٹا اور جاتے جاتے حجر اسود کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ پورے 20 سال تک حجر اسود ان کے پاس رہا۔ اس کے بعد فاطمی خلیفہ منصور جب اپنے پیشوا تسلیم کرتے تھے، اس کے حکم سے انہوں نے اس پتھر کو واپس کیا۔ ابو طاہر کی یہ لوٹ مار ایک عرصے تک جاری رہی، یہاں تک کہ 323 میں اس کے خوف سے کوئی مسلمان حج کو نہیں گیا۔ عباسی خلفاء میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کرامتوں کو مغلوب کر سکتے۔ ان حالات میں نہ جانے یہ فتنہ کیا گل کھلاتا، مگر 326 میں خود کرامتا کی جماعت میں پھوٹ پڑ گئی، جس سے ان کا زور ٹوٹا اور اس طرح یہ جماعت ختم ہوئی۔